بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 64۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہیں، باب سوم مسند الیہ کے حالات و احوال جاننے کے بارے میں ہے۔ بحث سوم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ معرفہ آتا ہے۔ اب جب معرفہ آتا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کلام میں مسند الیہ معرفہ آتا ہے لیکن اس میں موصول کی صورت میں، اور فصل رابع میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ الفصل الرابع فی تعریف المسند الیہ بالموصولیہ۔ آپ عزیزان جانتے ہیں اسماء موصولہ الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللائی، من اور ما۔ من ذوی العقول کے لیے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے۔ اس میں موصول اپنے بعد صلہ چاہتا ہے کہ جو ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، ساتھ یہ کہ اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے کہ جو اس موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ ضروری ہے کلام میں، یہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساتھ یہ کہ صلہ اور موصول مل کر کلام کا ایک جز بن سکتے ہیں، ایک رکن بن سکتے ہیں، یا مسند الیہ یا مسند، مکمل کلام نہیں بنا سکتے، مکمل جملہ نہیں بنا سکتے۔ صلہ اور موصول مل کر جملے کا ایک جز بنیں گے، یا مسند یا مسند الیہ، یا مثلا کوئی قید بنے گا، لیکن پورا ایک کلام نہیں بن سکتا صلہ اور موصول سے۔ اسم موصول کو مسند الیہ تب لایا جاتا ہے جب متکلم کے پاس سامع کو کوئی بات سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو۔ جس طرح ہم نے علم میں کہا، جس طرح ہم نے اس میں اشارہ میں کہا، ویسی بات یہاں پر بھی ہے کہ اگر متکلم کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے سامع کو اپنا مطلب سمجھا سکے، فقط ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مسند الیہ اسم موصول لے کر آئے، تو یہ اصل ہے۔ البتہ اگر متکلم کے پاس سامع کو سمجھانے کے لیے اور بھی راستے ہوں لیکن پھر بھی اسم موصول کو لے کر آتا ہے تو یہ بعض اغراض بلاغی کے تحت ہوتا ہے۔ الفصل الرابع فی تعریف المسند الیہ بالموصولیہ۔ چوتھا فصل اس بارے میں ہے کہ جب کلام میں مسند الیہ معرفہ ہو اور وہ بھی اس میں موصول ہو۔ یؤتی بالمسند الیہ اسم موصول اذا تعین طریقا لاحضار معناہ۔ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کلام میں مسند الیہ اسم موصول تب لایا جائے کہ جب متکلم کے پاس سامع کو سمجھانے کے لیے فقط ایک ہی راستہ ہو کہ وہ مسند الیہ کلام میں اسم موصول لے کر آئے، کوئی اور راستہ اس کے پاس نہ ہو، تب کلام میں مسند الیہ اسم موصول لایا جائے۔ کا قول کا، جس طرح کے مثلا کبھی کبھار آپ کہتے ہیں الذی کان معنا امس سافرا۔ مثلا ایک بندہ تھا کل سفر میں آپ کے ساتھ تھا، آپ 2-3 افراد تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھا،
دوسرے بندے کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس بارے میں ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا، آپ کو بھی اس بندے کے نام کا پتہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کل وہ سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا، اس کے نام کا پتہ آپ کو نہیں ہے، تو آپ اس کو متوجہ کہتے ہیں کہ الذی کان معنا امس سافرا، وہ بندہ میرا مراد ہے کہ جو کل سفر میں ہمارے ساتھ تھا، میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اذا لم تستطع تعریفہ بمعرف آخر، جب آپ یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ کسی اور معرف کے ذریعے سے آپ سمجھا سکیں، اور آپ کوئی اور معرف جب وہاں پر نہیں لا سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ نہ ضمیر ہے کہ پہلے مرجع گزرا ہو، نہ تو اس کے نام کا پتہ ہے، تو مجبور ہیں، نہ وہ بندہ ادھر ہے کہ آپ اس کی طرف اشارہ کریں، تو آپ مجبور ہیں کہ آپ اس میں موصول لے کر آتے ہیں۔ اذا لم يتعین طریقا لذلك فیکون لاغراض اخرى منها، اما اگر متکلم کے پاس ایک طریقہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے، فقط یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس میں موصول لے کر آئے، بلکہ اور بھی بہت سارے طریقوں سے سمجھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی مسند الیہ کو اس میں موصول ذکر کرتا ہے کلام میں، تو اس کے کافی سارے اغراض بلاغی ہیں۔ التشویق وذالک فیما اذا کان مضمون الصلۃ حکما غریبا، کبھی کبھار متکلم کلام میں مسند الیہ کو اس میں موصول اس لیے لے کر آتا ہے تاکہ سامع کو تشویق دلائے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس مسند الیہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ایک حکم غریب یعنی حیران کر دینے والی بات ہو، ایسی بات ہو کہ جو روٹین میں ہوتی نہ ہو، کوئی ایسا واقعہ بتا رہے ہوں آپ اس کو، اور وہ بھی ماننے کے لیے اتنی جلدی تیار نہ ہو، جس طرح کہ شاعر کا شعر ہے والذی حارت البریۃ فیہ حیوان مستحدث من جماد، فرماتے ہیں وہ چیز جس کی وجہ سے دنیا حیرانگی میں پڑ گئی وہ یہ کہ ایک زندہ چیز جامد چیز سے وجود میں آئے، ایک جامد چیز جب زندگی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب زندہ ہو جاتا ہے، یا جب ایک جامد چیز سے ایک زندہ چیز نکل آتا ہے، تو واقعاً یہ حیرانگی والی بات ہے۔ تو یہاں پر اس لیے والذی کو لے کر آیا ہے کہ اس کے بعد جو صلہ ہے حارت البریۃ فیہ حیوان مستحدث، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بالعموم قبول نہیں کی جاتی۔ اخفاء الامر عن غیر من ارید افہامہ، کبھی کبھار آپ مسند الیہ اس میں موصول اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں یا جو سمجھانا چاہتے ہیں، جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں فقط اسی کو سمجھائیں، دوسروں سے بات مخفی ہو، کقول الشاعر، جس طرح کے شاعر کا شعر ہے وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتُ حَاجَاتِي كَمَا أَهْوَى، فرماتے ہیں امیر نے جو بخش دیا میں نے وہ لے لیا، ما جاد الامیر بہ، امیر نے جو بھی بخش دیا وہ میں نے لے لیا اور اپنی ضروریات پوری کر لی جیسا میں چاہتا تھا۔ اب یہاں پر ما لے کر آئے ہیں، ما جاد الامیر، جو بھی امیر نے بخش دیا، اب کیا بخشا؟ جو سامعین ہیں وہ نہیں بتانا چاہتا متکلم کہ ان میں سے جن کو پتہ نہیں ہے ان کو میں اس چیز کے بارے میں، اس تحفے کے بارے میں بتاؤں، اس ہدیے کے بارے میں کہ جو مجھے امیر نے بخش دیا ہے۔ التنبیہ علی خطأ المخاطب، کبھی کبھار مسند الیہ کی جگہ پر اسم موصول متکلم اس لیے لے کر آتا ہے تاکہ مخاطب کو اس کی خطا پر، اس کی غلطی پر متوجہ کرے، نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرماتے ہیں کہ
اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194۔ اب یہاں پر الذین کیوں لے کر آئے ہیں خداوند تبارک و تعالی؟ اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ جو خداوند تبارک و تعالی نے جن کو مخاطب کیا ہے، جو خدا کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تاکہ ان کو اپنی خطا پر متوجہ کرے۔ یہاں پر عبادون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، یعنی خدا کی عبادت کرتے ہیں یا تمہاری طرح کے انسان ہیں، نہیں، یعنی بت وغیرہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ بھی کسی ایک زمانے میں جس کی نسبت سے آپ نے بت بنایا ہے اس وقت تمہاری طرح کا ایک بندہ تھا اور چلا گیا اس دنیا سے، یا یہ مراد ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح کا مخلوق ہے، وہ تیری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ، شاعر کا ایک شعر ہے، إِنَّ الَّذِينَ تَرَوْنَهُمْ إِخْوَانَكُمْ يَفْشِي غَلِيلَ صُدُورِهِمْ أَن تُسْرِعُوا، جنہیں تم اپنا بھائی سمجھتے ہو ان کے دلوں میں تمہارے لیے بغض و کینہ ہے اور ان کے دلوں کو تمہاری ہلاکت سے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اب یہاں پر اس شعر میں دیکھیں ان الذین ترونہم، الذین کا استعمال کیا ہے، کیوں کیا ہے شاعر نے؟ اگرچہ اور بھی تو راستے تھے بتانے کے لیے، پھر بھی مسند الیہ اس میں موصول لے کر آئے ہیں۔ کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو یعنی شاعر کی جو مخاطبین ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو مثلا ہمارے دوست ہیں لیکن ان کے دلوں میں ان کے لیے بغض و کینہ ہے، تو شاعر کے جو مخاطبین ہیں وہ خطا پر ہیں، وہ ٹھیک طرح نہیں سمجھ رہے، شاعر انہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ خطا پر ہیں، آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اے من یعتقدونہم اخوانکم یحبون دمارکم فانتم مخطئون فی هذا الاعتقاد ولا یفہم هذا المعنى لو قیل ان قوم کذا یفشی الاخ۔ یہاں پر یعنی وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح کے ان کے بارے میں اعتقاد رکھ رہے ہو کہ وہ تو ہمارے دوست ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اس بات سے محبت رکھتے ہیں، یعنی وہ تو یہ چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں تو یہ پوشیدہ ہے کہ تم نابود ہو، تم وانتم مخطئون، تم لوگ خطا پر ہو، یعنی شاعر اپنے مخاطبین سے کہہ رہے ہیں کہ تم خطا پر ہو۔ وَلَا يُفْهَمُ هَذَا الْمَعْنَى لَوْ قِيلَ إِنَّ قَوْمَ كَذَا يَشْفِي الْأَخْ۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان الذین کہتے ہیں، یعنی اس شعر میں ان الذین ہے، ان الذین ترونہم، الذین ہے، اس میں موصول کا استعمال ہے، تو تنبیہ علی الخطأ المخاطب کا فائدہ دے رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کی جگہ پر کہیں ان قوم الفلانی، ان قوم مثلا فلان قوم، ان قوم الفلانی مثلا فلان قوم جو ہے جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہو، اگر ہم الذین کی جگہ پر اس قوم کا نام لیں یا ہم کہیں کہ فلان قوم یا فلان فرد، تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ غرض بلاغی کم از کم حاصل نہیں ہوگا، پھر ہم یہ غرض بلاغی اس صورت میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اگرچہ معنی تو دے گا، لازم سی بات ہے، لیکن یہ جو غرض بلاغی ہے کہ جو یہاں پر اس میں موصول سے حاصل ہو رہا ہے یہ پھر حاصل نہ ہوگا۔ التنبیہ علی خطأ غیر المخاطب، کبھی کبھار مسند الیہ کی جگہ اسم موصول اسی لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ غیر مخاطب، کسی غائب کو متوجہ کیا جائے غلطی پر، جس طرح کہ شاعر کا شعر ہے ان التی زعمت فؤادک من لها
خلقت ہوا کا کما خلقت ہوا لہا، وہ خاتون کہ جو یہ گمان کرتی تھی کہ تیرا دل اس سے اکتا چکا ہے، اس کو تیری خواہش کے لیے ہی تو خلق کیا گیا تھا اور تجھے اس کی خواہش کے لیے۔ یہاں پر التی استعمال کیا گیا ہے، اس میں موصول لے کر آیا ہے، یعنی ایک غیر مخاطب، ایک غائب کہ جو ابھی موجود نہیں ہے، جو متکلم کو سن نہیں رہا، متکلم نے جس کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ایک غیر مخاطب کو خطا پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو یہ گمان کر رہی تھی وہ فلان خاتون، لیکن ایسا ہے نہیں۔ التعظیم، کبھی کبھار تعظیم کی بنا پر بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی مسند الیہ کی جگہ پر اسم موصول لایا جاتا ہے، اگرچہ اور بھی کافی سارے راستے ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پر غرض بلاغی تعظیم ہوتی ہے۔ نحو فَغَشِيَهُم من الیم ما غشیہم، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 78۔ یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس بارے میں ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، أي أَطَاهُمْ وَسَطَرَهُم مِّنَ الْبَحْرِ مَوْجٌ عَظِيمٌ، یعنی پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور پھر سمندر ان پر ایسا چھایا کہ جس طرح چھا جانا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر اس آیت میں فقط یہ بتانا مراد نہیں ہے کہ فرعون کو سمندر میں غرق کیا گیا اور موج کے ذریعے، ایک بہت بڑے موج کے ذریعے سے ان کو سمندر میں یعنی دریائے نیل میں غرق کیا گیا، فقط یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ساتھ تعظیم بھی مراد ہے۔ من الیم ما غشیہم، ما کا استعمال کیا ہے نا، ما غشیہم، ما موصولہ کا استعمال کیا ہے، تو عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی طرف، اور ساتھ یہ کہ یعنی اس نے جس انداز سے اس موج کے ساتھ فرعون کو غرق کیا۔ اسی طرح شاعر کا شعر بھی ہے، ان الذی سمک السماء بنا لها بیتا دعائمہ اعز واطول، ان الذی، وہ ذات کہ جس نے آسمان کو بلند کیا، اس نے ہمارے لیے بھی ایک گھر بنایا کہ جو عزیز اور بلند ہے۔ اب یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، الذی یعنی اسم موصول کو مسند الیہ بنا کر خدا کی عظمت کی طرف بھی ساتھ ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔